حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب زندگی میں پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا تل پڑ جاتا ہے. پھر وہ زندگی میں جیسے جیسے گناہ کرتے رہتا ہے وہ تل بڑا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ تل پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے. اب دل کے اوپر زنگ پڑ گیا، پورا دل ڈھک گیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اچھی باتیں ہمارے دلوں کے اندر نہیں جاتی، چونکہ دل کے اندر قبر ہو گیا، زنگ پڑ گیا، گناہ کا زنگ پڑ گیا ہے، گناہ کی وجہ سے پورا دل کالا ہو گیا ہے، تو اچھی باتیں ہمارے دلوں کے اندر نہیں جاتی. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر دل کو صاف کرنا ہے نا، دل کو اگر صاف کرنا ہے تو کسی دل والوں کے پاس بیٹھ، کسی دل والے کی صحبت میں بیٹھ. حضرت بابا فرید تقریر کر رہے ہیں، ایک بندہ کہا کہ حضور آپ تقریر کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، میرے دل میں آپ کی بات اثر کیوں نہیں کرتی؟ آج میں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم سب جتنے ہیں، ہم سبوں کے دلوں میں زنگ پڑ گیا، ہمارا دل گناہ سے ڈھک گیا ہے، کالا پڑ گیا ہے، اچھی باتیں ہمارے دلوں کے اندر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ اختلاف ہمارے اندر، ہر برائی ہمارے اندر ہے. اگر یہ دل صاف و شفاف ہوتا تو پھر ہمارے دلوں میں اچھی باتیں جاتی، ہم اس طرح اختلاف نہ پڑتے، ہم گناہوں میں نہ پڑتے. اس شخص نے کہا بابا فرید سے کہ حضور میرے دل میں آپ کی باتیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ آپ کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں، میرے دل کے اندر کیوں نہیں جاتی؟ حضرت بابا فرید آنکھیں بند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسا کرو، تیرے دل کے اوپر گناہوں کا زنگ پڑ گیا ہے. کہا پھر اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ مسجد چلا جا اور مسجد میں جا کے جھاڑو لگایا کر. ذرا بولیے سبحان اللہ. کیا کر؟ مسجد میں جا کے جھاڑو لگایا کر. کہا کہ حضور دل میرا کالا ہے، مسجد میں جھاڑو لگانے سے اس کا کیا تعلق؟ دل تو یہاں کالا ہے، میں مسجد میں جھاڑو لگاؤں گا تو میرا دل کیسے صاف ہو جائے گا؟ اس کا کیا تعلق، کیا کنیکشن؟ حضرت بابا فرید فرماتے نادان تو نہیں سمجھے گا، تو مسجد چلا جا، مسجد جا کے جھاڑو لگایا کر، تو ادھر خدا کا گھر صاف کرے گا تو خدا تیرا دل صاف کر دے گا. ہمیں اور آپ کو طریقہ تو دیا ہے مگر ہم عمل نہیں کرتے، ہم مسجد سے دور ہیں، عیدگاہ سے دور ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ کسی دل والے کے پاس بیٹھو، تمہارا دل صاف ہوگا. غریب نواز بیٹھے ہیں، ایک ہندو جوگی. دیکھیے یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت کٹھن مسئلہ ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. میں سرسری طور پر صرف بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو اوپر خواص یہ جو حواس سے خمسہ ظاہری ہے یہ 5 ہے، تو اندر کے بھی حواس 5 ہیں. تو ان 5 یوں سمجھ لیجیے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ دل کی دنیا بدلنے کے لیے، دل کو اللہ کا قرب حاصل کرانے کے لیے 5 درجہ ہے، 5 سیڑھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کا بھی ایک سیڑھی، ایک دروازہ کھول دیتا ہے اگر وہ کوشش کرے تو. مثال کے طور پر وہ ناانصافی نہ کرے، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ کسی پر ظلم نہ کرے، وہ اپنے طور پر اپنے تصور میں خدا کا تصور رکھے اور اسی سے لو لگائے رکھے، تو اللہ اس کا بھی ایک دروازہ کھول دیتا ہے. مگر باقی کے دروازے نہیں کھلتے، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے. کفر کی وجہ سے باقی کے دروازے نہیں کھلتے، لیکن ایک دروازہ کھول دیتا ہے. تو یہ جو ہندو جوگی تھا اس کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا. غریب نواز کے پاس آیا اور سامنے ٹھیک غریب نواز کے سامنے روبرو بیٹھ گیا. اور اس غیر مسلم جوگی کے اندر یہ کمال تھا، یہ خوبی تھی کہ جب بھی کسی بندے کو دیکھتا تو اس کے اندر کے حالات کو دیکھ لیتا کہ اس کے اندر کیا ہے. پورے اس کے اندر کے حالات کو جان لیتا تھا، کس کے اندر کیا ہے. غریب نواز کے سامنے بیٹھا، بیٹھنے کے بعد کبھی دائیں جھک کے دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں جھک کے دیکھ رہا ہے، کبھی آگے سے دیکھ رہا ہے، کبھی پیچھے سے جا کے دیکھ رہا ہے، پھر آگے آ کے بیٹھ گیا. تو غریب نواز فرماتے ہیں جوگی کیا دیکھ رہا ہے؟ ادھر ادھر گھوم کے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟
تو جوگی نے کہا کہ معین الدین تو ہے تو انسان، تو ہے تو آدمی، لیکن تیرے اندر نور ہی نور بھرا پڑا ہے۔ اندر دیکھ لیا، وہ اندر دیکھنے کی طاقت رکھتا تھا، اندر کیا ہے انسان کا وہ دیکھ لیتا تھا۔ کہا کہ تو انسان ہے مگر کمال ہے کہ تیرے اندر صرف نور ہی نور بھرا پڑا، مگر میری ٹینشن یہ ہے کہ تیرے اندر صرف ہر طرف نور ہے، نور ہی نور ہے، نہ دجل ہے، نہ فریب ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ غیبت ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ گناہ ہے، صرف نور ہی نور ہے، مگر میری ٹینشن یہ ہے کہ تیرے دل میں ایک کالا سا نقطہ ہے، وہ کیا؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ غریب نواز سے کہہ رہا ہے یہ کہ تیرے اندر سب نور ہے، سب چمک رہا ہے، لیکن ایک کالا سا نقطہ ہے، کالا سا داغ ہے تیرے دل میں، وہ کیا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو غریب نواز مسکرا دیتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ غریب نواز مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہندو جوگی، یہ جو میرے دل کے اندر کالا داغ ہے نا، یہ ابھی کے ابھی ختم ہو سکتا ہے، کہا ابھی 1 سیکنڈ میں ختم ہو سکتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو، اگر تو کلمہ پڑھ لے تو یہ میرے دل کا جو داغ ہے نا، یہ ابھی کے ابھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہندو جوگی نے کہا کیسی بات کرتے ہو، کلمہ پڑھوں میں، داغ دھلے تیرے دل کا، یہ کیا کنیکشن ہے؟ میں کلمہ پڑھوں گا تیرے دل کا داغ کیسے دھلے گا؟ میرے کلمہ پڑھنے سے تیرے دل کا داغ کیسے مٹے گا؟ غریب نواز فرماتے تو اندر دیکھ رہا ہے نا، تو کلمہ پڑھ کے بھی دیکھ لے، پھر دیکھ لینا داغ دھلا کہ نہیں دھلا۔ تو دیکھ ہی لے رہا ہے نا اندر، تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تو دیکھے گا داغ دھلا کہ نہیں دھلا۔ تو اس نے کہا کہ تھوڑی دیر توقف کیا، تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد پھر ہاتھ بڑھایا، کہا پھر دیر مت کر، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب آنکھیں کھول کے غریب نواز کو پھر دیکھا نا، تو وہ دل کا داغ مٹ گیا تھا۔ کہا کہ معین الدین معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، میں کلمہ پڑھا تیرے دل کا داغ کیسے دھل گیا، میں کلمہ پڑھا تیرے دل کا نقطہ کیسے مٹ گیا؟ غریب نواز نے کہا نادان، تو معین الدین کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، تو آئینے کے سامنے بیٹھا تھا، اور تجھے تو کالا داغ نظر آ رہا تھا، وہ میرا داغ نہیں تھا، تیرے کفر کا داغ تھا جو میرے آئینے میں تجھے نظر آ رہا تھا۔ تو کلمہ پڑھا، وہ داغ مٹ گیا، وہ داغ ختم ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم بڑی قسمت کے دھنی ہیں، مگر ہمارا دل کالا ہے۔ ضرورت ہے ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی، تاکہ ہمارے دل کا داغ دھلے۔ ٹائم ہونے جا رہا ہے، میں صرف اس حق کے ساتھ کہ میں اس عیدگاہ کا امام ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی پراچیٹ بنی ہے، اس میں سیمنٹ کی ضرورت ہے، بالو کی ضرورت ہے۔ آپ نے میرے محب محترم اور راج محل کے سب سے چہیتے خطیب مولانا مجیب الرحمان سے آپ نے ان کے ہاتھ میں بہت کچھ دیا۔ صرف 10 بندہ مجھے ایک ایک بورا کر کے سیمنٹ دے سکتے ہیں، مگر تاخیر میں نہیں۔ ایک ادھر ہاتھ دکھائے، ذرا دیکھیے کون ہے، ادھر 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 4 ہو گئے۔ اپنا اپنا نام ذرا بول دیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے مولانا مجیب الرحمان صاحب اپنے ماں کے نام پر 500 روپیہ، دھیرے دھیرے تھوڑا سنیے سنیے، آپ کوئی کھڑے ہو جائیے، تھوڑا کھڑے ہو کے دیکھیے، پیچھے سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا داؤد عالم صاحب 500 روپیہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اور جلدی جلدی سے، جلدی، تاخیر مت کیجیے، تاخیر۔